السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، پارہ نمبر 7 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے چند ایک مختصر اور اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ لیکن پارہ نمبر 7 کی ابتدا میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں تم اپنے لیے حرام مت کر دو۔ ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، یا تو کہہ کر کے یا تو کسی اور طریقے سے، جبکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا دل نہیں کہہ رہا تو مت کھائیں، اس کو استعمال مت کریں، لیکن اس کو حلال کے بجائے حرام مت کہیں یا حرام مت سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ ایک صحابی کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں جب میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھ پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو آج سے حرام کر لیا۔ تو بھائی گوشت تو حلال ہے، آپ اسے اپنے لیے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اسے اپنے لیے حرام کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کو حلال ہی رہنے دیں، آپ نہ کھائیں یا کھانے کی مقدار کم کر دیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں، لیکن یہ کیا کہ آپ اس کو حرام کہہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، کسی بھی حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قسم کا تذکرہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قسم صرف کس کی کھانی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی، اس کے ناموں کی، اس کی صفات کی۔ اللہ رب العالمین کے حوالے سے ان ساری چیزوں کی قسم کھانی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ باپ کی قسم کھاتے ہیں، جان کی قسم کھاتے ہیں، سر کی قسم کھاتے ہیں، یا کسی اور چیز کی قسم کھاتے ہیں جس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کی قسم نہیں کھاؤ۔ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کی قسم مت کھاؤ کہ باپ کی قسم کھا رہے ہو یا جان کی قسم کھا رہے ہو یا کسی اور چیز کی قسم کھا رہے ہو۔ اور قسم یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، انسان جو قسم کھاتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جھوٹ چیز پر قسم کھا لے، بھائی کسی غلط چیز کی قسم کھا لے، جھوٹ بات کی قسم کھا لے، یعنی ہے کچھ لیکن قسم وہ کسی اور چیز کے لیے کھا رہا ہے، تو اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ اور یہ قسم جو ہے اس پر اس کے اوپر اس کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا۔ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کھا لینے کی وجہ سے توبہ کرے۔ دوسری قسم ہے یمین لغو، یعنی فالتو قسم، جو بات بات پر ہم قسم کھا لیتے ہیں نا، بات بات میں قسم سے ایسا کر دوں گا، اللہ کی قسم ایسا کر دوں گا، ارادہ نہیں ہوتا ہے لیکن زبان پر چڑھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے قسم کھاتے ہیں۔ تو اس یمین کا، اس قسم کا کوئی جو ہے نقصان نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے، نہ ہی کوئی گناہ ہے، کیونکہ وہ عادت کے مطابق قسم کھا رہا ہے۔ تیسری قسم جو ہے قسم کی یمین منعقدہ، یعنی ایسی قسم جو انسان بالکل پختہ ارادے کے ساتھ ہوش و حواس میں وہ قسم کھا رہا ہے اور اچھی چیز کی قسم کھا رہا ہے، تو اس قسم کو پوری کرنا واجب ہے۔ اس قسم کو پوری کرنا واجب، جیسے کوئی یہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں اس بار رمضان میں 15 مرتبہ 10 مرتبہ قرآن پڑھوں گا۔ اب وہ اس نے قسم تو کھا لیا لیکن وہ اس کو پوری نہیں کر سکا، تو اب اس کا کفارہ دے گا۔ یا تو اس کو قسم پوری کرنا چاہیے تھا، یا تو پوری نہیں کر سکا تو اب اس کا کفارہ دے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کیا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا۔ یہ ہو گیا پہلا، یا تو کھانا کھلائے یا تو کپڑے پہنائے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کریں۔ آج غلامی کا دور نہیں ہے تو یہ آپشن ختم ہے۔
تیسری چیز جو اللہ نے کہا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کا روزہ رکھنا ہے اس کو، 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو 10 مسکین کو یا تو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ یا غلام آزاد کرو یا 3 دن کا روزہ رکھو۔ لیکن اللہ نے کہا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، بات بات پر قسم مت کھایا کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور کوئی بہت اہم معاملہ ہو تو اور قسم کھانے کی ضرورت ہو تب جا کر کے قسم کھاؤ، لیکن کس کی؟ اللہ رب العالمین کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی، کسی اور ذات کی قسم مت کھاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے شراب اور جوا کا تذکرہ کیا ہے۔ شراب جو ہے بعض علماء کے مطابق 4 مرحلوں میں اور بعض علماء کے مطابق 3 مرحلوں میں حرام ہوئی۔ کیسے حرام ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ لیا، چونکہ شراب پی جاتی تھی اس ماحول میں، اس معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حرام کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو حرام کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ جو تھا شراب کے تعلق سے وہ یہ کہ نماز میں بھی بعض دفعہ صحابہ شراب پی کر کے آ جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا جو پارہ نمبر 5 میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت آؤ، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی شراب پینے کی وجہ سے جب تمہارے اوپر نشہ چڑھا ہوا ہو تو ایسی صورت میں تم نماز کے قریب مت آؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کو نماز سے محبت تھی، اب جب نماز کی حالت میں شراب پی کر کے آنے سے اللہ نے منع کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ عادت تھوڑی تھوڑی چھوٹے گی کہ بھائی نماز کے لیے جانا ہے تو شراب مت پیو، اس کا نشہ رہے گا، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو شراب ہی چھوڑ دیتے ہیں یا شراب پینا کم کر دیتے ہیں یا شراب سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا اسٹیپ تھا۔ دوسرا اسٹیپ تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 میں ذکر کیا ہے کہ لوگ پوچھتے تھے شراب اور جوا کا کیا معاملہ، تو اللہ نے کہا کہ اس میں فائدہ ہے لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ تھا۔ تیسرا اسٹیپ جب صحابہ شراب کے تعلق سے تھوڑے بیدار ہو گئے اور نماز کی حالت میں شراب پی کر کے نہیں آتے تھے یا شراب پینا کم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اب تیسری مرتبہ یہ کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے اور اسی طریقے سے غیر اللہ کی عبادت یا غیر اللہ کے مزار پر جا کر کے سجدہ کرنا، یہ سب شیطانی کام ہے، شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، لہٰذا اس سے دور رہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کھلے طور سے مسلمانوں کو شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے منع کر دیا، مکمل طور سے شراب حرام کر دی گئی، اور صحابہ کے اندر اطاعت کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ شراب کے عادی لوگ تھے، شراب پینے والا معاشرہ تھا، مٹکے کے مٹکے، آج تو جا کر کے لوگ دکان پر خرید کر کے لاتے ہیں نا، وہ بھی 1 لیٹر یا ایک جو ہے چھوٹی بوتل خرید کر کے لوگ لاتے ہیں، وہ صحابہ کا معاشرہ تھا کہ اتنے عادی تھے کہ مٹکے کا مٹکا رکھا ہوتا تھا، جیسے آپ کے یہاں رینجر پانی بھرنے کے لیے ہوتا ہے ویسے وہ کیا شراب کے مٹکے ہوا کرتے تھے، پورا ہر گھر میں تقریباً موجود ہوا کرتا تھا، اتنے شراب کے عادی تھے، اتنے آپ کی زبان میں کہہ لیں کہ شراب کا نشہ کرنے والے تھے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو صحابہ نے اپنے تمام مٹکے، تمام جام، ہر قسم کی شراب سے توبہ کر لیا اور شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے اور شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا گیا۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں 4 چیز اللہ نے ذکر کی، شراب، جوا اور اس کے بعد والازلام۔ ازلام کس کو کہتے ہیں کہ مشرکین جو تھے زمانے جاہلیت میں تیر پھینکتے تھے تو تیر اگر رائٹ سائیڈ میں گیا تو ہمارا کام ہوگا، اگر لیفٹ سائیڈ میں گیا تو ہمارا کام نہیں ہوگا، یعنی قسمت کا حال معلوم کرنا۔ جیسے آج مختلف طریقوں سے لوگ قسمت کا حال معلوم، یہ ستارہ یہاں ہے تو ہماری قسمت چمک رہی ہے، یہ ستارہ ادھر ہے تو ہماری قسمت بگڑی ہوئی ہے، ایسا کرو گے تو کام ہوگا، ایسا کرو گے تو کام نہیں ہوگا، ایسے زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے۔ تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے کس کے مقابلے میں؟ شراب اور جوا کے مقابلے میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ نے بیان کی والانصاب۔ انصاب کیا ہوتا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی جگہ خاص کر لی جاتی تھی، جیسے آج کل مزار وغیرہ ہوتے ہیں، درگاہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہاں جا کر کے جانور ذبح کرنا، وہاں جا کر کے سجدہ کرنا، وہاں جا کر کے اعتکاف کرنا، تو اس کو انصاب کہتے ہیں۔ ایک طرف شراب اور جوا اور دوسری طرف قسمت کے ذریعے حال معلوم کرنا اور غیر اللہ کے لیے مزار بنانا، وہاں جا کر کے سجدہ کرنا۔ اب شراب اور جوا کی حرمت بتلانے کے لیے یا اس کا نقصان بتلانے کے لیے اللہ نے شراب اور جوا کو کس سے جوڑا؟
قسمت کا حال معلوم کرنے سے اور غیر اللہ کی عبادت سے، یعنی اس کی خطرناکی بتانے کے لیے کہ شراب کتنا خطرناک گناہ ہے یا کتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ آپ کو غیر اللہ کی عبادت تک پہنچا دے گی۔ لہٰذا فجتنبو، بچو اس سے بچو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، یہ شیطان کی گندگی۔ اچھا شیطان اچھا کام بھی کرتا ہے؟ اللہ اگر اتنا کہہ دیتے من عمل الشیطان کی یہ سب شیطانی کام ہے تو کافی تھا، لیکن اللہ نے رجس کا لفظ بھی استعمال کیا۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، یہ بتلانے کے لیے کہ ایک تو یہ شیطانی کام ہے، دوسرے یہ کہ یہ خود اپنے آپ میں گندگی ہے، یعنی شراب اپنے آپ میں گندگی ہے، جوا اپنے آپ میں گندگی ہے، تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ اپنے آپ میں گندگی ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ اپنے آپ میں گندگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شیطانی کام بھی ہے۔ فاجتنبوہ، لہٰذا اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ایک طرف ڈرایا تو دوسری طرف بشارت بھی دی کہ اگر شراب چھوڑ دو گے، جوا چھوڑ دو گے تو ایک گندگی چھوڑو گے، ایک گندا کام چھوڑو گے، اور ساتھ ہی ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ میں شراب سے منع کیوں کر رہا ہوں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس لیے کہ شیطان شراب کے ذریعے اور جوا کے ذریعے تمہارے درمیان نفرت اور دشمنی کی بیج بونا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان نفرت پیدا نہ ہو، تمہارے درمیان دشمنی پیدا نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہیں شراب سے اور جوا سے دور رہنے کا حکم دے رہا۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک بندہ شراب پی لیتا تو آئے دن واقعات ہوتے ہیں، شراب پی کر کے ایک شرابی نے جو ہے کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈال دیا، بھائی کی بیوی پر ہاتھ ڈال دیا، اپنی ہی بہن پر ہاتھ ڈال دیا، اپنی ماں پر ہاتھ ڈال دیا، اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، ام الخبائث، تمام برائیوں کی، تمام گناہوں کی ماں، یعنی شراب پی کر کے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کیا کر رہا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ کسی کو گالیاں دیتا ہے، اول فول بکتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ سب شیطانی کام ہے، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دشمنی پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، لہٰذا تم اپنے آپ کو اس سے دور رکھو۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے احرام وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار وغیرہ مت کھیلو، شکار سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، چاہے زمینی شکار ہو یا سمندری شکار ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بہت زیادہ سوالات کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ ہمارے ہاں دیکھیں لوگ سوالات اتنے کرتے ہیں نا، اور وہ بھی میں نیتوں پر حملہ نہیں کر رہا، لیکن عمل کرنے کی نیت سے لوگ سوال نہیں کرتے۔ اکثریت ایسی ہوتی ہے، اکثر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جانچنے کے لیے پہلے کسی عالم سے سوال کر رکھا ہے، لیکن یہ والے عالم صاحب کیا کہتے ہیں ذرا ان سے بھی پوچھیں گے، ذرا ان سے بھی معلوم کریں گے، ذرا ان کو بھی جانچیں گے، ان کو بھی پرکھیں گے کتنے پانی میں ہے، ان کا علم کتنا ہے۔ تو سوالات بہت کرتے ہیں اور عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ اچھے لوگ بھی ہیں، عمل کرنے کی نیت سے سوال کرتے ہیں، پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ صحابہ سوال کرتے تھے، عمل کرتے تھے، جواب مل جاتا تھا۔ کوئی بھی سوال کرتے تھے، جواب مل گیا، عمل کرتے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے، اپلائی کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اے ایمان والو، کثرت سے سوال کرنے سے، زیادہ سوال کرنے سے بچو، اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر اس کا جواب تمہیں مل جائے تو تمہیں برا لگے، اس کا جواب تمہیں مل جائے تو تمہیں برا لگے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج تمہارے اوپر فرض ہے، تو کسی صحابی نے اٹھ کر کے کہا اللہ کے نبی کیا ہر سال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا ہر سال؟ پھر نبی خاموش رہے۔ پھر پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی خاموش رہے، اور بعد میں آپ نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس کی طاقت نہیں۔ تو کثرت سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا تم سے پہلے کی امتیں اس لیے ہلاک کر دی گئی کیونکہ وہ بہت زیادہ سوالات کرتی تھی۔ سوالات بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں کوئی واقعی مسئلہ ہے، اور سوالات بھی ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ لوگ، اسی لیے میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ سوال ہوتا نہیں ہے، سوال پیدا کرتے ہیں، سوال کریٹ کرتے ہیں، کوئی چیز ایکچوئل میں ہوئی نہیں ہے یا اس کا کوئی وجود نہیں ہے، سوالات لوگ پیدا کرتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا عید پہلے کی بقرعید،
میں نے کہا بھائی عید ادا کرنی ہے کہ تمہیں اس سے جاننے سے مطلب ہے؟ اگر جان گئے تو کیا فائدہ ہوگا تم کو؟ زیادہ ثواب ملے گا عید پہلے کی بقرعید۔ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ اگر میں ندی میں نہا رہا ہوں تو میرا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کپڑے کی طرف۔ کیوں؟ کہیں تمہارا کپڑا کوئی لے کر بھاگ نہ جائے، تمہیں ننگے سمندر سے نکلنا پڑے گا، ندی نالے سے نکلنا پڑے گا۔ تو یہ کون سا سوال ہے بھائی کہ میں نہا رہا ہوں تو میرا چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ بھائی نہا رہے ہو کسی بھی طرف چہرہ کر لو، کسی بھی اپنی مطلب حاجت تھوڑی پوری کر رہے ہو۔ ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں اللہ کی پناہ، مطلب ہم لوگ تو خود بیٹھتے ہیں دعویٰ سینٹر میں، فون پر میسج پر ایسے ایسے سوالات کی مطلب شرم آتی ہے یا بعض دفعہ غصہ بھی آتا ہے کہ اس کو جواب کیا دیا جائے۔ ایسے ایسے سوالات، بیجا قسم کے سوالات پیدا کیے ہوئے، بعض لوگ تو پریشان ہی کرتے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ سوال کرو، واٹس ایپ پر میسج کیا، سوال کیا، ابھی سوال کیا، ٹھیک ہے سوال بھیج دیا، آدھے گھنٹے کے بعد پھر سے آئیں گے، مولانا کا چیٹ اوپن کر کے دیکھیں گے آن لائن ہے، میرا میسج سین کیا کہ نہیں کیا۔ اچھا آن لائن دکھ گیا، اگر آن لائن دکھ گیا وہ عالم تو پھر اس کی خیر نہیں، ابھی تک جواب ہی نہیں دیا آپ نے، ابھی تک آپ نے میسج ہی نہیں دیکھا، آپ ہی کا سوال کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ غلط بات۔ عالم کو موقع دیں، ٹائم دیں، وقت دیں۔ ہمارے یہاں لوگ اتنے جلد باز ہیں کہ ابھی سوال کیا ابھی جواب چاہیے، ابھی سوال کیا۔ گویا کہ بعض لوگ تو سر پر چڑھے رہتے ہیں، اگر میسج سین نہ کرو یا فوراً دیکھ کر کے جواب نہ دے دو تو فون کر دیتے۔ اور بعض لوگ تو حد ہی کرتے ہیں، رات کو 12 بجے 1 بجے فون کریں گے، اور فون کرنے کے بعد مولانا سو تو نہیں رہتے، رات کو ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں، 1-2 بجے فون کریں گے، سو تو نہیں رہتے۔ یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ یہ تو فون نہیں کرنا چاہیے، دوسرے فون کر کے سوال کر رہے ہو، سو تو نہیں رہتے۔ نہیں، غلط بات۔ عالم ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جواب دے، لیکن وہ بھی انسان ہے، اس کے پاس اور ذمہ داریاں ہیں، اس کے پاس اور کام ہیں، اس کے پاس اور چیزیں ہیں۔ وہ واٹس ایپ پر آیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کا میسج دیکھنے کے لیے آیا ہو، کسی کو میسج کرنا ہو، کسی کے ساتھ کچھ اور کام ہو، کسی کے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہو، آن لائن دیکھ لیا، لوگوں نے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوالات کرنے کے تعلق سے ان ساری چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ سوال کیا کرنا ہے، کس قسم کا سوال کرنا ہے، اور سامنے جس سے سوال کیا گیا اس کو ٹائم دے، اس کو وقت دے، اور سوال جو ہے اچھی طریقے سے کرے۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں، کسی عالم کے پاس جب سوال کریں، میسج بھیجیں یا فون کریں اس کو، تو یہ دھیان رکھیں کہ اپنا تعارف پہلے کرائیں۔ کوئی فون کریں گے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مولانا ایک سوال تھا۔ ارے بھائی پہلے بتاؤ تو ہو کہاں سے، کون ہو، نام کیا ہے، کدھر سے آئے ہو، کہاں سے فون کیو، یہ جواب تو دے دو، یہ بات تو اپنا خود سے بیان کرو۔ یہ چیز جو ہے اس کو آداب میں سے کہتے ہیں، یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ اچھی اچھی ڈگریاں الحمدللہ، لیکن فون کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایک عام آدمی، ایک جو ہے غیر پڑھا لکھا آدمی فون کر رہا ہے۔ غلط ہے، یہ ساری چیزیں آداب سیکھنا چاہیے ہمیں کہ سوالات کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، بعض دفعہ ہوتا ہے دیکھیں کہ ہم دوسروں کو اچھا بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ میرا بیٹا اچھا ہونا چاہیے، میں، یہ کون دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دیکھو، اپنے آپ کو بھی اچھا بناؤ، اپنے آپ کو بھی بہترین بناؤ۔ اس لیے کہ کل کو اگر آپ نے بیٹا اچھا بنا دیا لیکن آپ بگڑے رہ گئے، تو آپ اگر بگڑے رہ گئے تو بیٹے کا سوال کا جواب آپ کو نہیں دینا ہے، آپ کو اپنے سوالات کے جوابات دینا ہے جو اللہ رب العالمین آپ سے کرے گا۔ تو اپنی ذات کو، اپنے آپ کو بھی اچھا بناؤ، دوسروں کو اچھا بناؤ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو اچھا اپنے آپ کو اچھا بنانے کا ایک فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ آپ کو اپنی اولاد پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ آپ اگر اچھے ہیں تو آپ کو دیکھ کر کے آپ کی اولاد بھی اچھی ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، کیا کروں کہ اس کو اچھا بناؤں؟ بھائی اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیسے تھے، کیسے ہو۔ لوگ شکایتیں کرتے ہیں 2 سال کا بچہ ہے اور وہ موبائل مانگتا ہے۔ بھائی آپ کو وہ دیکھ رہا موبائل استعمال کرتے ہوئے تو موبائل مانگے گا۔ آپ جیسے ہوں گے آپ کا بچہ ویسا ہوگا، آپ کی اولاد ویسی ہوگی، ورنہ اس بیچارے کو کیا معلوم 1.5-2 سال کے بچے کو کہ اس موبائل کے ڈبے میں کیا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ابا دیکھتا ہے، میری امی دیکھتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے، اور روئے گا، لاکھ روئے گا، چیخ کر کے روئے گا، موبائل دے تو فوراً خاموش۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ ابا کے پاس یہ ہے تو اس میں ضرور خزانہ ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو دیکھا، اور بچے دیکھ کر جو سیکھتے ہیں وہ آپ کے بتانے سے نہیں سیکھتے، کبھی نہیں سیکھ سکتے وہ آپ کے بتانے سے۔ جو دیکھ
وہ بچے کو آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں آپ ویسا بن جائیں، آپ کا بچہ ویسا بن جائے. جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں ویسے خود بنیں، ویسے اپنے آپ کو بنائیں. زیادہ محنت آپ کو اپنے بچے پر نہیں کرنا پڑے گی کہ جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہ رہے ہیں خود بنے ویسا. تو اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی دیکھیں، دونوں کی فکر کریں، اپنی بھی اور اولاد کی بھی، گھر والوں کی بھی. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مائدہ کا ذکر کیا، دسترخوان کا. یہ دسترخوان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے مان لیا، اور مان لینے کے بعد ان لوگوں نے آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. دیکھیں بنی اسرائیل کتنی ہٹ دھرم اور کتنی عجیب و غریب قوم تھی. کہتی ہے کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان بھیج دے؟ کیا آپ کے رب کے پاس یہ طاقت ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یعنی ایمان والے تھے پھر بھی ایسی بات کر رہے تھے کہ کیا تمہارا رب طاقت رکھتا ہے، ہمارا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا. تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم رب کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارا یہ نريد ان ناكل منها. ہماری نیت یہ تھی کہ آسمان سے دسترخوان آئے گا، اچھا اچھا کھانا رہے گا، ہم کھائیں گے، ہمارے دل کو تسلی ملے گی اور ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے دعا کر دیتا ہوں رب سے. دعا اللہ تعالیٰ سے کیا اور کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. کہا اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان بھیج دے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. اس دسترخوان سے فائدہ کیا ہوگا؟ میری قوم خوش ہو جائے گی اور تیری طرف سے ایک نشانی رہے گی. ورزقنا وانت خیر الرازقین. اور صرف دسترخوان نہیں بلکہ اللہ ہمیں اور روزی دے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انی منزلها علیکم. دیکھو عیسیٰ میں دسترخوان تو نازل کر دوں گا، لیکن وہ دسترخوان نازل ہو جانے کے بعد اگر کسی نے نافرمانی کی فمن یکفر بعد منکم، اگر پھر بھی کوئی کافر رہا فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں ایسے لوگوں کو ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے میں نے وہ عذاب کسی اور کو نہیں دیا ہو. ایک بات بتاؤں یہاں پر کہ آپ کی جیسی ڈیمانڈ ہوگی، اگر آپ اس ڈیمانڈ پر کھرے نہیں اتریں گے تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسا ہی سلوک کرے گا. ڈیمانڈ کیا تھی؟ عجیب و غریب ڈیمانڈ. آسمان سے کھانے والا دسترخوان آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری کروں گا، طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اگر وہ دسترخوان آنے کے بعد کوئی بھی ایسا رہا جو ایمان نہیں لایا ہو تو اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کائنات میں ویسا عذاب کسی اور کو نہیں ملا ہوگا. اب اس کے بعد کا واقعہ کیا ہوا یہ قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے کہ آسمان سے وہ مائدہ وہ دسترخوان آیا کہ نہیں آیا. آگے کیا ہوا اللہ نے ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی ذکر نہیں کریں. پھر ایک اور دلیل اللہ نے ذکر کی، ایک اور چیز اللہ نے بیان کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا حجت قائم کرنے کی. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ حجت قائم کرے گا بنی اسرائیل پر، ان کے ماننے والوں کو. کہے گا عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ کیا تم نے ایسا اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کچھ کہا تھا تو تجھے معلوم ہے، تجھے معلوم ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. میرے دل میں میرے من میں کیا ہے یہ تجھے معلوم ہے، لیکن تیرے من میں کیا ہے، تیرے اندر کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کا جاننے والا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے صرف اتنا کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں وہی اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. اور جب تک دنیا میں میں رہا اے اللہ میں گواہ ہوں کہ میں نے ان کو اسی بات کا حکم دیا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. اور جب میں دنیا سے چلا آیا تو اب تجھے پتا ہے کہ میری قوم میرے بعد کیا کر رہی تھی، میں اس کا ذمہ دار کیسے ہوں. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور تو ہر چیز کا گواہ.
پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت سے کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ بڑی محبت سے ان تعذبهم فإنهم عبادك، کہ اللہ یہ تیرے بندے، اگر تو ان کو عذاب دینا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، میرا اس میں کچھ رول نہیں ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان آؤں، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تجھے کوئی آ کر کے کوئی آبجیکشن نہیں کرے گا کہ اس کو معاف کیوں کر دیا، اس کو معاف کیوں نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن عیسائیوں کے تعلق سے حجت قائم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے تاکہ حجت قائم ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام، انعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انعام مویشی، جانور، چوپائے۔ اس سورہ میں آگے چل کر کے پارہ نمبر 8 میں جہاں اس سورہ کی آیتیں، وہاں کئی ٹائپ کے جانوروں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ پارہ نمبر 8 میں کل انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے اور اس سورہ کی بالکل ابتدا میں 15 سے 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا، اپنی مختلف تخلیقات کا تذکرہ کیا۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کے بس میں ہیں۔ وہ زمین میں کیا ہے وہ جانتا ہے، آسمان میں کیا ہے وہ جانتا ہے، اور یہ اللہ نے کہا کہ زمین میں چلو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نشانیاں رکھی ہیں، اور آپ اگر سوال کریں کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں کس کے لیے ہیں، لوگ سوال کریں آپ سے تو آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے، اور اس رحمت کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے اپنے 100 حصے کیے، ایک حصہ صرف دنیا میں بھیجا ہے، باقی 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، ایک جملہ بہت غلط جملہ بولتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کہتے ہیں نا جملہ، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ 70 نہیں، اللہ پوری کائنات کی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پوری کائنات کی مائیں، باپ، بیوی، شوہر، بیٹا، بیٹی، بہن اور بھائی، جس بھی طرح کی جتنے بھی لوگوں کی محبتیں ہوں، ان سارے لوگوں کی محبت اللہ کی محبت کا ایک حصہ بھی نہیں، ایک حصہ بھی نہیں۔ اللہ نے رحمت کے 100 ایک حصہ صرف دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اسی میں ماں کی محبت ہے، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، بیوی کی، شوہر کی، بیٹے کی اور دیگر رشتہ داروں کی، جانوروں کی، چرند پرند کی، اسی 1% میں ساری محبتیں، باقی 99% محبتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، 99 قسم کی محبتیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ اللہ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، تو غفور ہے، مجھے معاف فرما، تو رحمان ہے، مجھے اپنی رحمتوں میں داخل کر لے، اور تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ نے کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے، اگر کوئی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت عطا کر دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مشرکین کی چند ایک چیزیں، ان کے اعمال ذکر کیے ہیں، دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انسان جب اس کو اچھی چیزیں ملتی ہیں تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب یہ کسی مصیبت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پتہ ہے، ایک نشانی، جب آپ کے پاس مال زیادہ آنے لگے، دنیا آپ کے پاس آنے لگے تو چوکنا ہو جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی عذاب میں تو ڈالنے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں نا، خوش ہونا اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ الرٹ ہونا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہو۔ اللہ کیا کہتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بھول جاتا ہے، جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو بھلا دیتا ہے۔ آج دیکھیں کتنے ہم باتیں سنتے ہیں، کتنی روزانہ سن رہے ہیں، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اور ویسے ہی عام حالات میں جمعہ ہوتی ہے، درس دروس ہوتے ہیں، کتنی باتیں ہم سن رہے ہیں، لیکن اکثر باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں جب کوئی قوم اللہ کے
کو بھول جائے، نصیحت پر عمل نہ کرے، تو اللہ کہتے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان کے لیے ہر طرف سے دنیا کے دروازے، مال کے دروازے کھول دیتے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور جب ان کے پاس مال آنے لگتا ہے، مال دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جیسے چاہوں زندگی گزاروں، اللہ کہتے اخذناہم بغتۃ، ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے، ہم ان کو اچانک پکڑ لے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً امرنا مترفیہا، کتنے بھاری، اگر آپ عربی جاننے والے ہو نا، واللہ اتنا بھاری بھرکم جملہ ہے یہ کہ آپ الفاظ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو دھمکی کا احساس ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دنیا کے مال کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہاں کے خوشحال اور مالدار لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، مال پانے کے بعد اللہ کو بھول کر کے دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، گناہ پر گناہ کا کام کرنے جاتے ہیں، اور جب ایسا یہ کر لیتے ہیں تو ہماری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، فدمرناها تدمیرا، اور ہم ان کو عذاب میں مبتلا کر کے چورا چورا اور ریزہ ریزہ کر دیتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اسی لیے جب دنیا آپ کے پاس آنے لگے تو الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی غلطی، کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں ڈالنے والا ہو۔ آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے چند اور نمونے ذکر کیے، ان نمونوں میں سے صرف ایک نمونہ میں آپ کے، ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ کہتے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھیں، آپ گھر میں میاں بیوی ایک ساتھ سوتے ہیں، راز معلوم ہے، لیکن ایک ساتھ ایک بستر پر ہونے کے باوجود میری بیوی کے دل میں، میرے شوہر کے دل میں کیا چل رہا ہے نہیں معلوم، نہیں معلوم، حالانکہ ایک دوسرے کے رازدار ہیں، لائف پارٹنر ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دل میں کیا ہے نہیں معلوم۔ بیوی میرے خلاف سازش کر رہی ہے، میرے ساتھ میرے تعلق سے اچھا سوچ رہی ہے، میرے لیے دعائیں کر رہی ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ارادہ، کیا سوچ رہی ہے نہیں معلوم، شوہر کیا سوچ رہا ہے بیوی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں، کس نیت سے بول رہا ہوں، کس نیت سے آپ سن رہے ہیں، یہاں بیٹھنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، ایوری تھنگ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم، سب کچھ، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے زمین میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، پانی میں کیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہاں آپ قالین پر بیٹھے ہوئے، قالین کے نیچے کون کون سے ذرے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کتنے ذرے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آپ کے کپڑے میں کتنے طرح کے ڈسٹ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ سمندر کی گہرائی میں کوئی چیز ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، رات کی تاریکی میں کوئی چیز ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری دنیا میں اتنے پیڑ پودے ہیں، کسی بھی پیڑ پودے سے کوئی ایک پتا بھی گرتا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون سے پیڑ سے کون سا پتا نیا پرانا سوکھا یا جو ہے ہرا بھرا کون سا پتا گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیرے میں کون سا دانہ ڈالا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی بھی تر والی چیز، کوئی بھی سوکھی چیز، کوئی بھی چیز ہو کہیں پر بھی موجود ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کی خبر ہے۔ اے انسانوں، غفلت میں کیوں پڑے ہو؟ تمہارے ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری ایک ایک حرکتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تمہارا رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تم اپنے من میں کیا سوچ رہے ہو، آئندہ کے لیے کیا پلان بنا رہے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ کو ایک پتے، ایک دانے کے بارے میں معلوم ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، تم تو 6 ساڑھے 6 5 ساڑھے 5 فٹ کے انسان ہو، چلتے پھرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، مجسم صورت میں ہو، شکل و صورت ہے، باڈی ہے، جسم ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سب کچھ ہے، حرکت بھی کرتے ہو، تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کیسے معلوم نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ مزید آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مثالیں بیان کی ہیں، آگے بڑھیں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں کہ جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ایک بھی بندہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، ایک بندہ بھی۔ اس وقت پوری دنیا میں ان کے سوا کوئی بھی توحید والا نہیں تھا، پوری دنیا، جتنی بھی دنیا تھی، جتنے بھی لوگ تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس علاقے میں 3 طرح کے جو لوگ تھے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا، میں آپ سے سوال کروں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کن کن چیزوں کو دیکھ کر رب کی تلاش کی تھی؟ چاند، سورج، ستارے، بارک اللہ فیک، یہ 3 چیزیں۔ کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے کوئی اور چیز بیان کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کسی اور چیز کو اپنا رب کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ جو 3 طرح کے لوگ تھے نا، وہ انہی 3 چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک ٹائپ کے وہ لوگ تھے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے یا کسی خاص ستارے کی عبادت کرتے تھے، ایک ٹائپ کے لوگ وہ تھے جو چاند کی عبادت کرتے تھے، ایک ٹائپ کے لوگ وہ تھے جو سورج کی عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے اس کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں کہ بھائی اگر رب ہے تو انہی تینوں کو ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ستارے کو دیکھا تو کہا ہاں ربی، یہ میرا رب ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو رب مانتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہی میرا رب ہو۔ ڈاؤٹ کیوں آیا ان کو ڈاؤٹ کیوں آیا؟ کیونکہ بھائی 3 چیزوں کو رب سمجھا جا رہا ہے، تو رب تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، کوئی حاکم، کوئی ذمہ دار، کوئی مالک ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ رب کی تلاش میں نکلے، اور رب کی تلاش میں جب نکلے تو انہی چیزوں کو اپنی ٹارگٹ پہ رکھا۔ پہلے ستارے کو دیکھا، کہا میرا رب ہے، فلما افل، لیکن ستارہ ڈوب گیا تو کیا کہا؟ لا احب الافلین، ارے یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس کو رب کیسے مان سکتا ہوں؟ یعنی ڈوبنے والا جو سامنے آ کر کے غائب ہو جائے اس کو میں پسند نہیں کرتا، تو یہ اس کو رب کیسے مان سکتا ہوں جس کے اپنے اختیار میں کچھ نہ ہو کہ کب آنا ہے کب جانا ہے؟ یہ ہو گیا، تو ستارہ رب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، چاند کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، فلما افل، لیکن چاند بھی جب ڈوب گیا اپنے وقت پر، لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، تو اب فکر ہونے لگی کہ بھائی ستارہ بھی رب نہیں تھا، اب چاند بھی ڈوب گیا، چاند بھی رب نہیں ہے، تو پھر میرا رب کون ہے؟ تو یہ نہیں آگے کہا کہ اگر سورج نے مجھے راستہ نہیں دکھایا، کیونکہ ایک ہی بچتا ہے نا، پھر سورج ہی بچتا ہے نا، تو دماغ میں کیا آئے گا کہ سورج رب ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب جملہ استعمال کیا نا، تو یہ نہیں کہا کہ اگر سورج نے مجھے راستہ نہیں دکھایا، بلکہ کہا اگر میرا رب جو کوئی بھی ہے، اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہیں دکھایا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغة، تو دیکھا بہت بڑا ہے اور چمک رہا ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے اور ہر چیز کو روشن کر رکھا ہے، روشنی ہر طرف ہے۔ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب، یہ سب سے بڑا، اس سے بڑا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا۔ فلما افلت، شام ہوئی، سورج بھی ڈوب گیا، تب اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، سب کے سب سنو، جس چیز کو بھی تم شریک کرتے ہو میرے رب کے ساتھ، میں ان سب سے بری ہوں، میں ان سب سے الگ ہوں۔ اور پھر ابھی رب کی تلاش پوری نہیں ہوئی، ابھی رب ملا نہیں ہے، اسی لیے آگے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ سورج چاند ستارے کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ ان کی حیثیت دیکھ چکے تھے کہ یہ سب ڈوب جاتے ہیں۔ اب ان کے دماغ میں کیا آیا کہ سورج چاند ستارے سے بڑا تو آسمان ہے، یہ زمین ہے۔ اپنے حساب سے انہوں نے سوچا، تو کہا کہ بھائی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کہ سورج مجھے آسمان میں دکھتا ہے، چاند آسمان میں دکھتا ہے، ستارے آسمان میں دکھتے ہیں، تو یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کے سب یہ نہیں، بلکہ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور گواہ رہو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ قوم کے لوگ بحث کرنے لگے، دلیل دینے لگے، ایسا ویسا، یہ وہ، دس دیٹ، نہیں، یہ سب کے سب رب نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے، اور پھر رب کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ تمہارا رب کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تلاش رب کے حوالے سے مکمل ہو گئی، اور اسی لیے فوراً بعد
اللہ نے توحید اور شرک کے تعلق سے قوم کو، لوگوں کو، امت کو آگاہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس اپ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے امن و شانتی ہے، یہی لوگ ہدایت والے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ظلم نہیں کیا یہی لوگ ہدایت والے ہیں، تو ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ایمان کے ساتھ شرک آ گیا تو گویا کہ ایسے بندے کے لیے امن نہیں، ایسا بندہ ہدایت والا نہیں، اور جس نے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا وہی بندہ ہدایت والا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے امن و شانتی نازل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور اس سے پہلے آدم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 18 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے کے سارے انبیاء رسول جن کا مقام اتنا اونچا، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی شرک کیا ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو برباد کر دیتا۔ انبیاء کا یہ مقام ہے، انبیاء کی اتنی بڑی حیثیت ہے، ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرک کر لیا ہوتا اللہ کے ساتھ سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے، اور یہ شرک کی جو ہے غلاظت ہے، شرک کی گندگی ہے۔ شرک اس دنیا کا سب سے رذیل، گندا، بدبودار، پلید اور ناپاک کام ہے، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگاہ بھی کیا ہے، نصیحت بھی کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ نے پیغام اور میسج بھی دیا۔ آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ اور دلیل ذکر کی۔ اچھا، اس قدرت کی دلیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ بیج اور دانوں کو پھاڑنے والا، یعنی جیسے دانا زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو زمین میں ڈال دیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو گئی، سمجھ رہے؟ زمین میں ڈال دیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دانہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ دوبارہ آئے گا۔ ایسے ہی انسانوں، تمہیں زمین میں دفن کر دیا گیا یا جلا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ جیسے دانہ زمین میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پودا، غلہ، اناج، پیڑ پودے ساری چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ محنت کریں، کوشش کریں، لیکن پھر بھی دانہ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ بغیر دانے کے بھی پودے اور اناج پیدا کر دیتا ہے۔ یہ پہاڑوں پر کون جاتا ہے دانے ڈالنے؟ کوئی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون، کہا اللہ تعالیٰ زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالنے والا ہے، وہی اللہ۔ فانا توفکون، کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو؟ اس اللہ کی طرف آؤ۔ کون اللہ؟ فالق الاصباح، جو صبح کو پھاڑنے والا، اندھیرا 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 اندھیرا، اچانک صبح ہوتی ہے، روشن ہو جاتا ہے سب کچھ۔ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، وہی اللہ ہے جس نے رات کو پرسکون بنایا، پوری دنیا پرسکون ہو جاتی۔ والشمس والقمر حسبانا، وہی اللہ جس نے سورج اور چاند کا سسٹم بنایا ہے کہ تم سورج اور چاند کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کا سسٹم اور نظام ٹھیک کرتے ہو۔ ذالک تقدیر العزیز۔ اس کے بعد وہو الذی جعل لکم النجوم، وہی اللہ جس نے آسمان میں ستارے رکھ دیے تاکہ ستاروں کو دیکھ کر کے اپنا راستہ طے کرو۔
آج کل تو نہیں، میپ آ گیا، لوکیشن آ گیا، ٹیکنالوجی آ گئی. پرانے دور میں کیا ہوتا تھا؟ یہ ستارہ نکل گیا تو میں ایسٹ میں جا رہا ہوں، ویسٹ میں جا رہا ہوں، نارتھ میں جا رہا ہوں کہ ساؤتھ میں جا رہا ہوں، کس طرف مجھے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے، پہلے ستارے کے ذریعے فیصلہ ہوتا تھا. اور ستاروں کے پیدا کرنے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. اور پانی نازل کرنے کے بعد اللہ کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ شَيْئًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے کہیں چھوٹا پودا، کہیں اس سے بڑا پودا، کہیں اس سے بڑا پودا، کہیں اس سے بڑا پودا، کہیں پیڑ، کہیں بہت بڑا پیڑ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پیدا کرتا ہے. یہ سارا سسٹم کون چلا رہا ہے کہ اس پیڑ کو اتنا ہی رہنا ہے؟ کون چلا؟ تم لاکھ کھاد ڈال دو، لاکھ اس کے اندر جو ہے دانے ڈال دو، لاکھ اس کے اندر جو ہے زمینی اعتبار سے محنت کر لو، کوشش کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نہیں کرنا چاہے گا، بڑا نہیں ہو سکتا. وہ اپنی مقدار سے، اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے سیب لگا دیا، آپ نے انار لگا دیا، انار کا دانہ، انار کا پیڑ آپ نے لگایا، پھول آیا، پھل آیا. اس پھل پر چھلکے کس نے لگائے؟ چھلکا لگانے کے بعد پوری فیملی بیٹھ جائے اور اس انار کے دانے کو جیسا وہ تھا ویسا ہی بنانا چاہے، پوری فیملی، پورا خاندان، پورا علاقہ مل کر کے ویسا نہیں رکھ سکتا. کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا. ناریل اوپر سے سخت، اندر پانی، پانی اندر کس نے رکھا؟ اس کو انجیکشن سے ڈالا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. سیب، اس کے اندر مٹھاس کہاں سے آئی؟ کیلا، موز، چھلکا، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیز کیسے رکھی، وہ میٹھا کیسے بنایا. اس ایک ایک چیز، ایک ایک پھل، ایک ایک فروٹ، ایک ایک پھول، ایک ایک چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ کی قدرت پر آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. ہم سوچتے نہیں، ہمارے آس پاس اللہ کی قدرت، اللہ کی کاریگری، اللہ کے اللہ ہونے کی کتنی دلیلیں ہیں. اگر ہم غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ پکار رہا ہے کہ لوگوں سنو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، وہی کائنات کا بنانے والا. بدیع السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں وہی آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے، بغیر کسی مثال کے. اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، اس کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے. فاعبدوہ، لوگو اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر وکیل وہی ہے، ذمہ دار وہی ہے، کارساز وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے. اسی کو اپنا رب سمجھو. جو انار میں مٹھاس پیدا کر سکتا ہے، ناریل کے اندر جو ہے پانی ڈال سکتا ہے، اور جو اسی ناریل کے اندر پانی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کھانے کی چیز بنا سکتا ہے، میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، مختلف طرح کی چیزیں پیدا کر سکتا ہے. آپ اسی سے مانگیں، وہ اللہ آپ کے لیے وہ چیز عطا کر دے گا جس کی ڈیمانڈ، جس کی دعا آپ اسے کریں گے. آخر کی دو باتیں بتا کر بات ختم کریں گے. ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا دنیا کی نگاہوں سے. موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کے سفر میں گئے تو اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ کے قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط بات کہتا ہے، وہ جھوٹی بات کہتا ہے. پھر یہی آیت کریمہ پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے لیکن اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، کل جب ہم جنت میں جائیں گے تو اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے رب کا انشاءاللہ ہم دیدار کریں گے. جس رب کی بغیر دیکھے ہم عبادت کرتے ہیں، وہ رب ہماری عبادتوں کا بدلہ ہمیں یہ دے گا کہ اپنا دیدار کرائے گا. اور یہ جانتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ کو آپ کے رب کا دیدار نصیب ہو جائے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کہے گا حل رضیتم، خوش ہو، خوش ہو. جنتی کہیں گے اللہ خوش کیوں نہیں ہوں گے، ہمیں ہمارے عمل کا بلکہ ہماری امید سے زیادہ بدلہ مل گیا، جنت مل گئی، خوش کیوں نہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟
ایک اور چیز تمہیں دیتا ہوں، احل علیکم رضوان، آج کے دن میں تم پر اپنی رضا حلال کرتا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا آج کے بعد۔ یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور یہ سرٹیفکیٹ کس کو ملا؟ صحابہ کو نا۔ صحابہ کو دنیا میں صرف جنت نہیں ملی، جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ نے دے دی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ جنت سے بھی بڑی نعمت صحابہ کو اسی دنیا میں ملی، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ نے سوال کیا، صحابہ کو آپ نے بتایا، صحابہ کے دل میں بات آئی کہ کیسے اپنے رب کا دیدار کریں گے، تو نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ دن ہو، سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بالکل کھلی آنکھوں سے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ جنت میں ہم جائیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، ہمیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو۔ ایک آخری بات، وہ بات یہ ہے کہ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، یہی دین آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ دنیا میں اور دھرم والے ہیں اور مذہب والے ہیں، کون کس کی عبادت کر رہا ہے، کس کے کتنے معبود ہیں، ان کے معبودوں کو گالی مت دو، ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، یعنی جس کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں وہ باطل معبود ہے، سب کے سب، یہ عقیدہ رکھو، برا بھلا مت کہو۔ ہاں ان کی حقیقت بیان کرو کہ یہ کیا ہیں، لیکن ان کو برا۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، نوجوان جو ہے جذباتی ہوتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو کوئی ہے کسی امام کو گالی دے دیتا ہے، تمہارے امام تو ایسے تھے، تمہارے امام تو ویسے تھے۔ نہیں بھائی، ذات پر حملہ نہ کرے، کسی کی ذات پر حملہ نہ کرے۔ اللہ، ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ دوسروں کے معبود کو برا بھلا کہنے سے بھی روکتا ہے، منع کرتا ہے، مت کہو۔ ہاں حقیقت بیان کرو کہ بھائی یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے، ان کی بے بسی ظاہر کرو، ان کے بارے میں سچائی بتاؤ، ان کی حقیقت بتاؤ لوگوں کو کہ یہ کس کی عبادت کر رہے ہو تم۔ ان کو برا بھلا کہو گے تو تمہاری بات کا اثر نہیں ہوگا کہ ارے یار یہ میرے معبود کو، میرے امام کو برا بھلا کہتا تو اس سے بولنا بیکار ہے، اس سے تو برا بھلا مت کو۔ اللہ تعالیٰ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو نقصان کیا ہوگا جانتے ہیں؟ وہ پلٹ کر آپ کے رب کو برا بھلا کہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمارے رب کو برا بھلا کہے۔ تو کسی کے بھی معبود کو، جتنے بھی معبود باطل سمجھو، ان کی حقیقت بیان کرو، لیکن ان کو برا۔ اور ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ شیطان کو بھی برا کہنے سے منع کرتا ہے، شیطان کو بھی گالی مت دو، ہواؤں کو بھی گالی مت دو، جب ہوا تیز چلے، آندھی چلے، طوفان چلے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا جو ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ ہمارے ارے یار کیا موسم آ گیا، گرمی اتنی، کیا اتنا خراب موسم ہے۔ موسم کو برا کہیں گے تو گویا کہ آپ اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ موسم کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وہ تیز ہوا کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے جسم پر ان کی چادر تھی، اور تیز ہوا چلنے لگی، ان کی چادر اڑ گئی، تو ان کی زبان سے جو ہے مطلب جملہ نکل گیا جیسا انسان ہونے کے ناطے نکلتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنها، ہوا کو برا مت کہو۔ کیوں؟ فإنها مامورہ، کیونکہ یہ بائی آرڈر چل رہی ہے، اپنی مرضی سے نہیں چل رہی، اللہ نے اس کو اتنا تیز چلنے کا حکم دیا تب چل رہی ہے۔ گویا کہ تم برا کہو گے تو اللہ تعالیٰ کو برا کہو گے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ہو سامنے والا، اس سے اچھے سے بات کریں، پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، اور جس کو بھی وہ مانتا ہے معبود، رب جس کو بھی کہتا ہے، اس کے اس باطل معبود کو آپ قطعی طور سے برا نہ کہیں، ورنہ وہ پلٹ کر آپ کے معبود کو برا بھلا کہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔